آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو حال ہی میں کافی زیر بحث رہا ہے۔ جی، یہ آئی فون 17 کے ایک نئے ممکنہ رنگ کے بارے میں ہے نا؟ بالکل، جسے کچھ لوگ کائناتی نارنگی یا پھر زعفرانی کہہ رہے ہیں، اور اس پر ایک خاص رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ معلومات ہمیں ملی ہیں یوٹیوب چینل KSK آفیشیل کی ایک ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے۔ اس میں اسد الدین اویسی صاحب کا تبصرہ شامل ہے۔ اویسی صاحب کا؟ پھر تو دلچسپ ہوگا۔ جی، تو آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس رد عمل کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا سیاق کو سباق ہے، اور اس میں کیا اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے، جیسا کہ ٹرانسکرپٹ میں ذکر ہے، کہ شاید آئی فون 17 ایک خاص نارنجی یا زعفرانی رنگ میں آئے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس رنگ کو، جسے بھگوا بھی کہا جا رہا ہے، ماخذ کے مطابق کچھ لوگ اسے ایک کیا کہتے ہیں مخصوص ثقافتی یا سیاسی پہچان سے جوڑ رہے ہیں۔ اسی صاحب کا رد عمل آتا ہے جو ٹرانسکرپٹ میں ہے۔ جی، وہ کافی مجھے کہنا چاہیے سیدھا ہے۔ وہ پہلے تو اسی بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی فون کا رنگ بدلنا کوئی کامیابی ہے؟ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ ان کے الفاظ ہیں ٹرانسکرپٹ کے مطابق، دیکھو یہ ہماری کامیابی ہے۔ کیا یار، یہ بتاؤ کامیابی ہے؟ مطلب وہ اس خیال کو ہی رد کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا یہ ہونی چاہیے؟ بالکل۔ پھر وہ اگلا نقطہ اٹھاتے ہیں فون کی اصلیت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ارے USA میں بک رہا ہے وہ۔ ہاں، یہ تو ہے کہ فون تو امریکی کمپنی کا ہے۔ جی، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ آئی فون کا مالک بولے گا یہ کیا ہے یار۔ یعنی شاید بنانے والوں کو اس ساری بحث کا اندازہ ہی نہ، یا شاید وہ اس رنگ کو اس نظر سے ہی دیکھ نہ رہے ہوں جس نظر سے یہاں دیکھا جا رہا ہے۔ ممکن ہے۔ پھر وہ اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ وہ رنگ کی بحث سے فوراً آپ سمجھیں بنیادی مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ کون سے مسئلے کی طرف؟ روزگار۔ وہ کہتے ہیں ارے تو پھر نوکری دینا بھائی۔ یہ بہت واضح اشارہ ہے کہ علامتی چیزوں پر بحث کرنے کے بجائے عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان پر بات ہونی چاہیے۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ واقعی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علامتی بحثیں اصل ضرورتوں سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ جی ہاں، اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو ٹرانسکرپٹ میں ہے، وہ اس صورتحال کا آپ کہیں تنزیہ پہلو ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں مگر یہ دکھا دے رہے ہیں اب خوش بیچارہ، پر 2 گھنٹے کے بعد ریلائز کرے گا یار میں تو خرید ہی نہیں سکتا، وہ تو اتنا مہنگا فون ہے۔ یعنی جس چیز کے رنگ پر خوش ہوا جا رہا ہے وہ تو عام آدمی کی پہنچ سے ہی باہر ہے۔ بالکل، یہ ایک تضاد ہے جسے وہ اجاگر کر رہے ہیں کہ علامتی خوشی اور معاشی حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ ساری گفتگو جو ماخذ میں ہمیں ملتی ہے، یہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ علامات اور زمینی حقائق، ان میں توازن کیسے رکھا جائے۔ دراصل یہ معاملہ صرف ایک فون کے رنگ تک محدود نہیں رہتا، یہ اس وسیع رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس ٹرانسکرپٹ میں نظر آتا ہے کہ کس طرح علامات پر مبنی گفتگو کبھی کبھی حقیقی معاشی مسائل پر حاوی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اویسی صاحب کا رد عمل، جیسا کہ ویڈیو ٹرانسکرپٹ میں اسی ٹکراؤ کو نمایاں کرتا ہے۔ ایک طرف علامتی کامیابیاں ہیں، دوسری طرف عوام کی ٹھوس ضرورتیں ہیں، روزگار، مہنگائی، قوت خرید۔ یعنی یہ ایک طرح سے توجہ ہٹانے والی حکمت عملیوں پر بھی سوال ہے۔ بالکل، یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسی بحثیں جان بوجھ کر اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا یہ بس خود بخود ہو جاتا ہے؟ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں جو ہمیں اس ماخذ سے ملی، تو چند باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ فون کے رنگ جیسی علامتی چیزوں کی اہمیت پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ جی۔ دوسرا، زور دیا گیا ہے سماجی اور معاشی حقیقتوں پر، خاص طور پر نوکری اور عام آدمی کی استطاعت پر۔ صحیح۔ اور تیسرا، ان بحثوں پر تنقید ہے جو ممکنہ طور پر عوام کو ان کے بنیادی مسائل سے دور لے جائیں۔ بالکل۔ تو یہ صورتحال ہمیں ایک اہم نقطے پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے جو براہ راست اسی مواد سے نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب علامات جیسے کسی چیز کا رنگ عوامی بحث کا مرکز بن جاتے ہیں تو اس کا معاشرے کے بنیادی چیلنجز جیسے معاشی مشکلات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا یہ توجہ ان مسائل سے ہٹاتی ہے یا کسی طرح انہیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے؟ یعنی یہ دیکھنا اہم ہے کہ علامات پر یہ فوکس، یہ توجہ حقیقی زندگی کی جدوجہد کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔